ना जाए मंदन। इस नॉवल को तहरीर किया है उम्मे तैफूर ने। हाला, चल देना ही है तो वो जो तेरी खालाजाद है ना बेवा, उस बेचारी को दे दे, तुझे दुआएं देगी। शेख जी ने दर्द भुलाकर फौरन दिमाग लड़ाया तो मुसरत बानो चमक कर बोली, शक्ल देखी है आपने शेख जी अपनी? अमरीश पुरी कम ओम पुरी। मुफ्त में भी किसी को मिले तो छोड़ जाए। अब ज़रा मुंह को जिब लगाए, मैं छोटे को भेजती हूँ तेल देकर, मालिश कर देता है आपकी। मैं जैगम की खबर लूँ। ये जमशेद भी न जाने कब तक रहेगा और क्या चंद चढ़ कर जाएगा। मुसरत बानो शेख जी को जवाबी जुमला कहने का मौका दिए बगैर वहाँ से चली गईं। पहले ही बेवा खालाजाद वाली बात बड़ी मुश्किल से हजम हुई थी। वो भला क्यों किसी को भी देती फिरती शेख जी को? थी तो वो खुद भी शेखानी थी ना। नीलोफर हाथ में कॉफ़ी और नमकीन कुकीज़ की ट्रे थामे कमरे में दाखिल हुई तो जैगम नहाकर बाथरूम से बाहर निकल रहा था। गीले बालों और कंधों को बारी बारी तौलिए से पोंछता वो बहुत दिलकश लग रहा था। गोरा चिट्टा तो वो हमेशा से था, अब स्मार्टनेस और कसरती जिर्म इजाफी खूबी थी। नीलोफर ने एक साधुजा सांस भरकर ट्रे को साइड टेबल पर रखा और बेड के किनारे बैठकर जैगम को देखने लगी। उसे याद आया कि एक वक्त था जब उसने जैगम की सुस्ती और काहली दूर करने की खातिर और उसके जिस्म की चर्बी ख़त्म करने की खातिर कैसे जतन किए थे। फरबा जिस्म अब 6 पैक्स लिए हुए थी। चेहरे के नकुश उभर के वाज़ा होते थे और उसे पुरकशिश बताते थे। नीलोफर को उसे देखकर बेहद फ़ख्र महसूस होता था। क्या देखे जा रही हो? माना मैं खासा हैंडसम हूँ, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे मेरी बीवी ही नज़र लगाती फिरे। जैगम ने तौलिया उसके मुंह पर उछाल कर करीब ही बैठते हुए कहा तो नीलोफर फौरन संजीदा हुई और कॉफ़ी का मग उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, जैगम, ये क्या तमाशा है? क्यों आप सबको नई परेशानी में मुब्तला कर रहे हैं? यार, कैसी परेशानी? अब तुम लोग खुद ही बना लो तो मैं क्या करूं? जब मैं घर में दुबका बैठा रहता था तब भी तुम्हें सुकून नहीं था नीली। अब जब मैं मर्दों की तरह हर चीज़ फेस करता हूँ तब भी चैन नहीं। तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं, बल्कि तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए। मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ जैगम, मगर ख्वामख्वाह की मार कुटाई तो मैंने कभी भी आपको करने के लिए नहीं उकसाया। बहादुर होना और बात है जैगम, और बदमाशी और बात। यहाँ तो आप मुफ्त में जमशेद के चक्कर में पड़कर उस कोच वाले से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। नीलोफर की समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जैगम को समझाए। उसके तासुरात में नहीं मानता वाले थे और यही बात परेशानी की थी। मैं किसी से कोई दुश्मनी मोल नहीं ले रहा, मैं सिर्फ जमशेद की मदद कर रहा हूँ, जैसे तुमने मेरी की थी। जमशेद बहुत दब्बू है नीली, और उस कोच वाले को तुम नहीं जानती। मैं लड़ा हूँ उससे, वो कोई हल्का बंदा नहीं है। जमशेद की चटनी बना देगा वो। मैं तो बस चाहता हूँ वो उसका मुकाबला करे, दुबक्कर पीछे ना हटे। 4 दिन जमशेद को ज़रा जिम में एक्सरसाइज करवा लूँ, थोड़ी बॉडी बनेगी तो उसकी भी टोर निकल आएगी, देखना तुम। वो कुकीज़ खाते हुए कह रहा था। तो आपको ज़रूरत ही क्या है उस लड़की की मंगनी तोड़वाने की? ये तो खासी गैर अखलाकी हरकत है जैगम। वो जिद होते हुए बोली तो जैगम उसे हैरत से देखते हुए बोला, यार कैसी मंगनी? कोई मंगनी शंगनी नहीं हुई। उस खबीस ने मशहूर कर रखा है, वरना ना उस लड़की की माँ राजी है ना वो खुद। सिर्फ मजबूरी है कि बाप सर पर नहीं और भाई छोटे हैं, उस सांड का मुकाबला नहीं कर सकते। वो लड़की जमशेद को पसंद करती है और ये बात वो कमीना भी जानता है, फिर भी बाज नहीं आता। और अब हम चंद दोस्त जमशेद के साथ मिलकर उसे ऐसे तरीके से समझाएंगे कि कानों को हाथ लगाएगा वो। जैगम इस कदर पुरजोश था कि नीलोफर को उसे होश में लाना मुश्किल तरीन अमल लग रहा था। कॉफ़ी का मग खाली करके वो जा चुका था और नीलोफर सर पकड़े परेशान बैठी थी। फिर एकदम एक ख्याल आया, उठकर दरवाज़ा बंद किया और मोबाइल पर नंबर मिलाने लगी। दूसरी तरफ से अगली ही घंटी पर फ़ोन उठा लिया गया। सिबहा, नवीद भाई कहाँ हैं? उसने रूहान से लहजे में पूछा। कुछ करो सिबका, कुछ करो, तुम्हारे भाई का दिमाग फिर उलट गया है।
اسے ایک بار پھر اپنی نند اور نندوئی کی مدد کی اشد ضرورت تھی۔ تو بھی شیدائی ہے جمشید، بھلا اس موٹے کو لانگڑی دیتا تو فرش کی دھول چاٹ رہا ہوتا۔ مجھے بڑا سواد آتا ہے ایسے کاموں میں۔ جمشید کوئی قصہ سنا رہا تھا اور شیخ جی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوئے جا رہے تھے۔ حالانکہ مسرت بانو کو اس سارے میں مسکرانے کو کچھ نہ ملا تھا۔ وہ اکتائے چہرے کے ساتھ ایک نظر میاں کو دیکھتی تو دوسری کیلے چائے میں ڈبو ڈبو کر کھاتے جمشید کو۔ نیلوفر بھی بیچاری سی شکل بنائے اندر باہر کے چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے بھی کیلوں اور چائے پر الگ الگ ترس آ رہا تھا۔ چائے چائے نہ رہی، کیلا کیلا نہ رہا۔ ایسا منظر اس کی نظروں سے پہلی بار گزرا تھا۔ بس ماموں، میں نے تو ایویں چھوڑ دیا اسے، ورنہ وہ تو میری پھونک کی مار تھا۔ جمشید کے بجلی کے تار سے پتلے وجود کو دیکھتے ہوئے مسرت بانو کو اس بات پر غش سا آیا۔ لے دس، اٹھ جانا، تیرے میں تو خود پھونک بھرنے کی ضرورت ہے، شودا نہ ہووے تے۔ مسرت بانو نے دل ہی دل میں تاؤ کھایا۔ جمشید کو ایک اور کیلا چھیلتے دیکھ کر وہ رہ نہ سکیں، ہاتھ میں جوتی پکڑی اور بولیں، پتر، مہمان تو ہوگا زیغم کا، پر اب جو تو نے میرے سامنے کیلا چائے میں بھگو کے کھایا نا، تے میں نے تیرا سر اپنی چپل سے پلپلا کر دینا ہے۔ رکھ کیلا، رکھ۔ جمشید نے سہم کے فوراً کیلا واپس پلیٹ میں رکھا اور شرافت سے کپ اٹھا کے چائے پینے لگا۔ مسرت بانو نے سکون سے چپل فرش پر پٹکی اور اس کی تابیداری پر قدرے خوش ہوتے ہوئے پوچھنے لگیں، حالا اب بول، کیا کرنے آیا ہے تو بھلا یہاں؟ شادی کرنے، دو ٹوک جواب آیا۔ لڑکی کہاں ہے؟ کڑے لہجے میں سوال کیا۔ اپنے گھر، پرسکون انداز میں جواب آیا۔ تو ادھر کے ہماری ککڑی سے نکاح پڑھانے آیا ہے؟ سیدھی طرح جواب دے، اتنا مدبر نہ بن ورنہ کرتی ہوں میں ابھی تیری ماں کو فون۔ مسرت بانو نے ڈپٹ کے پوچھا تو جمشید نے شیخ جی کو مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ شیخ جی اس کے دفاع میں بولے، او بی بی، تجھے کون کہہ رہا ہے اس پھڈے میں آ؟ اتنی پوچھ پڑتال کیوں کر رہی ہے؟ یہ مردوں کا معاملہ ہے، مردوں میں ہی رہنے دے۔ کون مرد؟ مسرت بانو نے جمشید کو سر سے پاؤں تک گھورتے ہوئے کہا، مامی، میری مردانگی کو چیلنج نہ کریں۔ مار کے مرد ہی مارا کرتے ہیں، اور عشق سے بڑا کوئی مارکا ہوگا بھلا؟ جمشید صاحب نے اپنی کھڑکڑاتی چھاتی پھیلائی تو مسرت بانو کو ہنسی آ گئی۔ وے، تیری ماں نے جب تجھے جنا تھا نا تو اسے بھی سب نے یہی بولا تھا، جانی زبیدہ بڑا مارکا مارا ہے۔ آج اس کا مارکا ایک اور مارکا مارنے چلا ہے۔ کل کو تم لوگ فوج پیدا کرو گے مارکوں کی۔ بس مامی دعائیں چاہیے، اللہ نے چاہا تو ایک دن آئے گا جب میرے گھر بھی مارکوں کی لائن لگی ہوگی۔ واہ واہ، دعائیں میری اور لائن تیری۔ ایویں ایک تو ہمارے گھر آ کے سیاپا ڈال دیا ہے، چنگا بھلا میرا پتر سکون سے بیٹھا تھا، اس کو دوبارہ سے لڑوانے آ گیا تو۔ مجھے تو سوچ سوچ کے ہول اٹھتے ہیں کہ زیغم اسی کوچ والے سے بھڑنے کی تیاریوں میں ہے۔ نہ تو مجھے یہ بتا، تجھے کوئی اور نہیں ملی تھی؟ کسی اور کو پسند کر لیتا تو کیا بگڑتا تیرا؟ بول۔ مسرت بانو بولنے پر آئیں تو اگلی پیچھے سب گدوا ڈالیں۔ مامی، اس دنیا میں کوئی بھی لڑکی پارو نہیں ہو سکتی، وہ ایک ہی ہے اور میں بس اسی سے شادی کروں گا، ورنہ ماں باپ کے گھر ہی بیٹھا رہوں گا۔ جمشید کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا۔ شیخ جی کو ہنسی آ گئی اس کی بات پر، لیکن مسرت بانو نے طنز کرتے ہوئے کہا، پتر، جو تیرے کسب ہے نا، تیرے ماں پیو کو چاہیے تجھے گھر ہی بٹھا لیں۔ اس آنکھ کی اندھی کو بھی اللہ جانے تجھ میں کیا نظر آیا، ورنہ تیری تو صرف پسلیاں ہی نظر آتی ہیں۔ وہ تو آپ فکر ہی نہ کریں مامی، زیغم نے کہا ہے کہ صرف 4 دن میں وہ میرے مسلز بنا دے گا۔ جمشید نے بڑے شوق سے بازو کی آستین اوپر کی اور اپنا ڈولا دکھایا۔ شیخ جی کی ہنسی کا فوارہ خاصا اونچا تھا اور یہ پہلا موقع تھا کہ مسرت بانو نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔
जमशेद ने मिस्कीन सूरत से अपने डोले को देखा और उस पर मोहब्बत से हाथ फेरते हुए बोला, हंसले मामू, मैंने भी ये अंडा शतरमुर्ग का अंडा ना बनाया तो मेरा नाम पप्पा नहीं। मुसर्रत बानो को उसकी उर्फियत याद थी। वो तो बचपन का नाम था मामी, अब तो किसी को याद भी नहीं। आप भी किधर से गड़ा मुर्दा उखाड़ ले आती हैं। जमशेद बुरा मानते हुए बोला तो मुसर्रत बानो बोली, अच्छा जी, तेरा बचपन इधर पहुंच के ही ख़त्म हुआ है क्या? अभी परसों तेरी माँ से बात हुई तो बोली, मेरे पप्पे का ख्याल रखना, हवा पानी बदले तो बिल्कुल से ढीला हो जाता है, जैसे चावलों का पप्पा बन जाता है। अब तू बता, और तू कह रहा है तेरे बचपन का नाम है। पुत्र, तू बचपन का भी हो जाएगा ना, रहेगा पप्पा ही। और देख, तेरी पारो का नाम भी कैसे तेरे नाम के साथ नगीने की तरह फिट होगा, पारो पप्पा। मेरा ख्याल है कि मुझे जिम में जाकर एक्सरसाइज करनी चाहिए, वक्त कम है और मुकाबला सख्त। जमशेद मियाँ कदरे बुरा मानते हुए उठे और नाक की सीध में चलते ड्राइंग रूम में गुम हो गए, जहां अब जिम बन चुका था। कब तक के लिए ये आने वाले वक्त पर मुनहसर था। गंभीर खामोशी, तीनों की नजरें बारी बारी एक दूसरे से मिलती थीं और फिर वो तीनों सर झुका के सोच में पड़ जाते थे। नवीद और सिबगा को नीलोफर की रूहान सी शक्ल देख देख कर हंसी भी आ रही थी और तरस भी। बेचारी बिला वजह मुश्किल में पड़ जाती थी और उसको भी उन दोनों के अलावा किसी पर इतना भरोसा नहीं था कि अपना मसला बयान करके हल तलाशने को कहती। पिछली बार की तरह दोबारा उसने उन्हीं दोनों से राब्ता किया था। उसे यकीन था कि नवीद भाई इस मामले को भी तरीके से लपेटेंगे कि किसी को कानो कान खबर न होगी, मगर नवीद उसे सताने के मूड में थे। चेहरे पर बला की संजीदगी तारी करके आंखें सिकोड़े और एक आईब्रो उठाए सामने दीवार में नस्ब शोकेस को देखते हुए बोले, तो बात खासी बढ़ गई है। ये मसला तो पिछली बार से ज्यादा संगीन है। इसका हल भी बहुत सोच समझ के निकालना होगा। मसलन उसमें पिस्ते बादाम डालने हैं जो आपको इतनी संगीनी नजर आ रही है। नवेद, सीधे स्वभाव हल ढूंढें और ये रफड़ खत्म करें। हाँ नहीं तो। सिबगा का नवेद भाई पर इतना रौब था नहीं जितना मैखे में बैठकर झाड़ा करती थी, और नवेद भाई भी जानबूझकर सुन लेते, महज उसका मान रखने के लिए। नीलोफर के दिल में उनकी इज्जत मजीद बढ़ जाती थी। नवेद भाई सर खुजाते हुए बोले, अब ऐसा है कि इस मामले को सुलझाने के लिए हमें आज की रात यहाँ ठहरना होगा। सारी सूरत हाल को जांचने के बाद ही अगला कदम उठाया जा सकता है। हाँ तो इसमें क्या मसला है नवीद भाई? नीलोफर ने फौरन जवाब दिया, आपका अपना घर है, एक रात छोड़ जब तक मर्जी रहें। लेकिन मेरी ये मुश्किल इस तरह हल होनी चाहिए कि पिछली बार की तरह किसी को पता ना चले। आपको तो मालूम है जैगम सोचते कम हैं और अमल पहले करते हैं। ए लड़की, अब मेरा भाई इतना भी गया गुजरा नहीं। हाँ ठीक है कि पहले वो मैदे से सोचता था, अब वो मुक्के लातों से सोचता है, लेकिन सोचता तो है ना। सिबगा ने बात इतनी संजीदगी से शुरू की कि नीलोफर ने यकदम सहम कर जबान दांतों तले दबा ली थी। आखिर को भाई था सिबगा का, हो सकता है ऐसा कहना उसे बुरा लगा हो, मगर फिर वो खुद भी बेसाख्ता हंसी तो उसके भी औसान बेहाल हुए। पिछली बार भी उस कोच वाले को 15,000 दे के आया था और हाथ जोड़कर दरख्वास्त की थी कि अल्लाह के बंदे, सिर्फ 2 घूसों का सवाल है, तेरी बड़ी मेहरबानी, अगर मेरे साले के 2-3 मुक्के खा लेगा तो। ये उसकी जहनी सेहत के लिए अशद ज़रूरी है। वो तो पैसों का लालची था, इसलिए जब जैगम 4 बंदे लेकर उसे कुट छाड़ने गया था तो उसने अपना दिफा नहीं किया, वरना नीलोफर बीबी ये काम इतना आसान नहीं था जितना जैगम ने समझा था। वो मवाली सा बंदा है, हर वक्त गुंडों में घिरा रहता है, उसके लिए भी 2 हाथ की मार था जैगम। लेकिन नीले नोट देखकर उस खबीज ने लाते भी खाई और घूसे भी। ऐसे ऐसे गधे बैठे हैं यहाँ।
یہ آپ کا مجھ پر احسان تھا نوید بھائی. اگر آپ اس کوچ ڈرائیور کو راضی نہ کرتے تو یقیناً وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر زیغم کا بھرکس نکال دیتا. اصل میں زیغم نے جو 6 ماہ کا عرصہ دہشت میں گزارا تھا اس کا غصہ کبھی ان کے دل سے گیا ہی نہیں، اور اب انہیں دوبارہ اس سے الجھنے کا موقع مل رہا ہے تو وہ پیش ہیں. اسی لیے نوید بھائی میں چاہتی ہوں کہ آپ ایسا کچھ کریں کہ زیغم کا اس کوچ ڈرائیور سے سامنا ہی نہ ہو اور جمشید بھائی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے، کیونکہ وہ بھی تب تک واپس جانے کو تیار نہیں جب تک کوچ ڈرائیور اس لڑکی سے دستبردار نہیں ہو جاتا. میں تو بہت مشکل میں پھنس چکی ہوں. نوید بھائی اور زیغم ہیں کہ کچھ سننے پر راضی نہیں. نیلوفر نے دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا. نوید بھائی نے اپنے جسم میں بھرپور تناؤ پیدا کر کے انگڑائی لی اور پھر بے حد سکون سے بولے، ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، مجھے 1 ہفتہ دو بس. جمشید کی اس لڑکی سے بات بھی پکی ہو جائے گی، کوچ ڈرائیور بھی پیچھے ہٹے گا، اور رہا زیغم تو اس کو کوچ ڈرائیور کی لنگوٹی بھی نہیں ملنے والی. بس تم کچھ رقم کا انتظام رکھو، یہ کرنا پڑے گا، مجبوری ہے. پیسوں کی آپ فکر نہ کریں، میں دینے کو تیار ہوں، بس کام ہونا چاہیے. نوید بھائی، نیلوفر نے یقین دہانی کرائی. ہو گیا سمجھو، میں ذرا جم کا چکر لگا لوں، دیکھو تو صحیح وہاں کا کیا سین ہے. نوید بھائی کہتے ہوئے اٹھے اور بڑے اشتیاق سے ڈرائنگ روم کی طرف چلے گئے. پیچھے صبغہ اور نیلوفر خاندان کے قصے چھیڑ کر بیٹھ گئی تھیں. جم میں بڑی رونق تھی. محلے کے جتنے ویلے نلے تھے وہ سب یہاں جمع تھے. کسی کو منگیتر کو امپریس کرنے کے لیے 6 پیکس درکار تھے. کسی کی شادی کے بعد توند اس قدر نکل آئی تھی کہ بیوی ہی تانے دیتی رہتی. زیغم اچھا ٹرینر تھا اور جمشید سب سے نکما ٹرینی. نوید نے اس کو پہلی نظر میں ہی بھانپ لیا تھا کہ وہ ایسی بھاری ایکسرسائز کا اہل نہیں. اسے ابھی کافی وقت درکار تھا خود کو ورزشی بنانے میں، جبکہ یہ سب وہ 1-2 ہفتے کے نوٹس پر کر رہا تھا. اس وقت بھی وہ دونوں ہاتھوں میں ڈمبل اٹھائے انہیں کندھوں سے اوپر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا. نوید کو ہنسی آ گئی. وہ جمشید سے پہلے بھی 1-2 بار مل چکے تھے، اس لیے اسے پہچانتے تھے. سیدھے چلتے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے. زیغم کسی کو ایکسرسائز کروا رہا تھا. نوید پر نظر پڑی تو دور سے ہی ہاتھ ہلایا. جواباً نوید نے بھی ہاتھ ہلا کر لگے رہو کا اشارہ دیا. انہیں اس وقت صرف جمشید سے کام تھا. گلا کھنکار کر مخاطب ہوئے، کیسے ہو یار جمشید، کب آئے؟ ارے آپ کیسے ہیں نوید بھائی؟ سوری میں نے آپ کو آتے نہیں دیکھا. جمشید ڈمبل چھوڑ کر اٹھنے لگا تو نوید نے منع کر دیا. نہیں پلیز کیری آن، مجھے تو بس تمہارے آنے کی خبر ملی تو یوں ہی ملنے چلا آیا. اور سناؤ، خیریت سے تو ہو؟ کسی خاص کام سے آئے ہو؟ لہجے کو سرسری رکھ کر کان میں انگلی پھیرتے ہوئے نوید نے پوچھا. سامنے بھی جمشید تھا. انگلی پکڑاؤ تو بازو کھینچتا تھا. فوراً بولا، حق ہاں، کیا بتاؤں نوید بھائی، بس دل لگانے کی سزا سہ رہا ہوں. دل ہے کہ لگتا ہی نہیں. کہا کیسے کنٹرول کرتے ہیں، یہ بھی ایک آرٹ ہے. اور نوید نہیں جانتے تھے کہ وہ اس ہنر سے واقف ہیں. بڑی مشکل سے انہوں نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے کہا، کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو. میرا خیال ہے کہ تم بھی دل کی چوٹ بھلانے کے لیے یہاں آئے ہو. محبت میں ناکام ہوئے ہو لگتا ہے. اللہ نہ کرے نوید بھائی، میں تو کامیاب ہونے آیا ہوں. بس زیغم ہی میری آخری امید ہے. اس دفعہ میں بھی ڈولے شولے بنا لوں تو دیکھوں کیسے اس سانڈ کو دھول چٹاتا ہوں. کسے؟ نوید کے پوچھنے پر جمشید نے الف سا یہ ساری کہانی گوش گزار کر دی، جسے انہوں نے پورے اہمناک سے یوں سنا جیسے پہلی بار سن رہے ہوں. بعد میں بڑے رازدارانہ انداز میں تھوڑا سا آگے کو کھسکے اور ہاتھ کے اشارے سے کان قریب لانے کو کہا. مڑوڑنا ہے؟ جمشید نے سہم کے کان پر ہاتھ رکھا. نہیں، کھولنا ہے. نوید بولے. کیسے؟ جمشید کا استفسار. پیچکس سے. نوید چڑھ کر بولے، ابے کھوتے دماغ، یہ تو تمہارا حال ہے کہ اشارے کنائی کی زبان تو تمہیں سمجھ آتی نہیں. تو عشق کے لیے تربیتی کورس کیا تھا کیا؟ کدھر نوید بھائی، ابھی وہاں ایسا کوئی سینٹر نہیں کھلا. ویسے خیال اچھا ہے، کیوں نہ میں ہی کھول لوں.
जमशेद की बाँछें जोश से चिरकर दाएं बाएं लटकने को थीं। नवेद का जी चाहा कि उसके हाथ से डंबल लेके उसी के सर पर मारे ताकि दिमाग का सर्किट चले। मैं तो तुम्हारे फायदे की कह रहा था, लगता है तुम्हें ही दिलचस्पी नहीं सुनने में। तो ठीक है, लगे रहो इन मशीनों के साथ। अगर मेरे मशवरे पर अमल करते तो 4 दिन के अंदर अंदर शादी के शादियाने बच सकते थे, कसम से। जमशेद पर जैसे शादी मर्ग की कैफियत तारी हो गई थी। सख्ते किसी हालत में हाथ में थामा डंबल हथेली से आज़ाद किया तो वो सीधा पास खड़े ऊंचे लंबे मगर दिया सलाई जैसे लड़के के पांव पर गिरा। कैंची चप्पल में उसके पांव की खुली उंगलियों का मलीदा बन गया। मगर ये जिम था। यहाँ हर लड़के की कोशिश होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बहादुरी और ताकत का मुजाहरा करे। कोई चोट शोट लग भी जाती तो ओह मैं ठीक हूँ कुछ नहीं हुआ कहकर सह जाते। भले से घर जाकर सारे सहन में मारे दर्द के उछलते हों। बिल्कुल वैसे ही ये लड़का भी पाँव पे डंबल गिरने से चीख का गला तो घोंट गया था, मगर एक करारा हाथ बेइख्तियार जमशेद की गर्दन पर जरूर धरा था। पर जमशेद साहब हर दर्द से बेनियाज दोनों हाथ गोद में धरकर यूं सीधे हो बैठे थे जैसे अभी अभी नवेद भाई की मुरीदी में आए हों। मैं आपके हर मशवरे पर जी जान से कुर्बान होने को तैयार हूं नवेद भाई, बस पारो मुझे मिल जाए। उसके यूं कहने पर नवेद भाई को जोरदार स्ट्रोक लगते लगते रह गया। जी ही जी में उसे देवदास की सड़ी हुई आत्मा का लक़ब दिया और बज़ाहिर कनपटी खुजाते और मुस्कुराते हुए बोले, पारो तुम्हारी होके रहेगी देवा। मेरा मतलब है जमशेद। ओहो जमशेद, एक तो तुमने भी पारो के नाम से पूरी फिल्म याद करा दी। नवेद भाई बार बार जबान फिसलने पर जुज़्बत हुए, फिर एक हाथ से जमशेद का कान जरा सा खींचकर अपने मुंह के करीब लाए और बोले, कल दोपहर में 4 बजे मेरे साथ एक बंगाली बाबा के पास चलना होगा। बस 4 दिन के अंदर महबूब कदमों में होगा। ऐसी काट करेगा कि पारो का मंगेतर खुद उसकी मंगनी तुमसे कराएगा। बस कल 4 बजे तैयार रहना। मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूंगा नवेद भाई, कसम ले लें जो मुझसे ये जिम का स्यापा होता हो तो। कल मैं ट्रेडमिल के पट्टे के अंदर आते आते रह गया। अगर जो मैं इसमें फंस जाता तो दूसरी तरफ से मेरा प्रिंट बाहर निकलना था, निक्का सा थान बन जाना था मेरा। जमशेद नादीदा आंसू झटकते हुए बोला तो नवेद भाई को इस पारो नामी बच्ची पर सच में तरस आया, लेकिन उन्हें तो नीलोफर का काम करना था बस, और उसके लिए जमशेद की अकल से आ रही बातें सुनने में कोई मुजाहिका नहीं था। वो यार जमशेद, कुछ रकम का भी इंतजाम रखना, ज्यादा से ज्यादा 10,000, बस इतने ही काफी होंगे तुम्हारे महबूब को कदमों में गिराने के लिए। नवेद भाई ने उठने से पहले पैसों का भी जिक्र करना मुनासिब समझा ताकि जमशेद जहनी तौर पर तैयार रहे। आप फिक्र ही ना करें नवेद भाई, 10 छोड़ 20,000 दूंगा, बस मेरा काम हो जाए। जमशेद ने पिचका सीना फुला के तसल्ली कराई। नवेद भाई ने गहरा सांस लिया और उसका कांधा थपथपाते जिम से बाहर चले गए। पीछे स्टूल पर बैठे जमशेद ने नखूत से वेट बार को ठुड्डा मारा। नतीजे में सारे में पैर पकड़े जमशेद की चीखें गूंज रही थीं। अगले ही दिन नवेद भाई जमशेद को ठीक शाम के 4 बजे बंगाली बाबा के पास ले गए और उससे अगले दिन जमशेद साहब आली उस सुबह बगैर किसी को बताए चुपके से घर रवाना हो चुके थे। जैगम को जब पता चला तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। हैरत से ज्यादा अफसोस कि इतना कीमती मौका हाथ आया था उस कोच ड्राइवर को मार लगाने का, जो उस जमशेद की कम हिम्मती की वजह से हाथ से निकल गया। मुसरत बानो और नीलोफर जान छूटने पर शुक्र अदा कर रही थीं, मगर नीलोफर अभी भी फिक्रमंद थी क्योंकि जमशेद तो वापस चला गया था, मगर नवेद भाई का अभी तक कुछ पता ना था। उन्होंने पारो और जमशेद को एक करने के लिए क्या इकदामात किए हैं। मुसरत बानो भी मुसरत के मारे शेख जी से छेड़खानियां करती फिर रही थीं और शेख जी चिढ़ रहे थे। वो बैठे थे लाउंज के काउच पर पैर पसारे। आज सुबह से उन्हें बदहजमी की शदीद शिकायत थी।
نیلوفر کے بار بار واک کرنے کا کہنے کے باوجود وہ بس بیٹھے بیٹھے پھکی پھانکے جا رہے تھے اور ڈکارے لیے جا رہے تھے۔ نیلوفر موبائل پر باتیں کرتی ہوئی وہیں چلی آئی۔ خوشی اس کے لہجے سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ مسرت بانو کے قریب آ کر وہ رکی اور بولی، یہ لیں پھپھو، امی سے بات کریں اور میری طرف سے ایک بار پھر بڑی بڑی مبارکباد۔ موبائل اس نے مسرت بانو کو پکڑا دیا اور خود واپس مڑنے لگی کہ شیخ جی کی آواز پر رک گئی۔ اے نیلی پتر، خیر تے ہے؟ کس کا فون ہے اور کس کو مبارکباد دے رہی تھی تو؟ ابا جی، جمشید بھائی کا نکاح ہے اس جمعے کو، اسی لڑکی کے ساتھ، انہی کی مبارکباد دے رہی تھی۔ خوشی کی بات ہے نا یہ تو کیا زیغم نے اس کوچ والے کی ہڈیاں توڑ دیں جو یہ نکاح ہونے لگا ہے؟ کوئی رولا شولا نہیں پڑا؟ اللہ کا شکر ہے ابا جی کہ بغیر لڑائی کے یہ کام ہو گیا، زیغم کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اور اچھا ہی ہوا نا ابا جی، کیا پتا کیا ہو جاتا۔ میں تو ضرور جاؤں گی اس نکاح میں، مجھے تو بڑا شوق ہو رہا ہے جمشید بھائی کی پاروں کو دیکھنے کا۔ وہ اپنے دھیان میں بولتی بات مکمل کر کے کمرے میں جا چکی تھی۔ مسرت بانو ابھی تک موبائل پر مصروف تھیں اور شیخ جی کا دماغ الجھا ہوا تھا کہ آخر یہ سب ہوا کیسے۔ دھیان سے سنیں امی، اگر زیغم بھائی پوچھیں کہ جمشید کا معاملہ سلجھا کیسے، تو آپ نے صاف کہنا ہے کہ نوید جمشید بھائی کو کسی بنگالی بابا کے پاس لے گئے تھے۔ اس نے ایسا عمل کیا کہ 4 دن میں جمشید بھائی کی بات پکی ہو کر بات نکاح تک پہنچ گئی۔ صبغہ بڑے جوش سے ماں کو بتا رہی تھی اور مسرت بانو کے اشتیاق کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ جھوم جھوم کے سن رہی تھی جیسے بنگالی بابا نے عمل کر کے شیخ جی کی توند اندر کرا دی ہو۔ نوید بھائی بڑے متین صورت بنے فروٹ چاٹ میں سے کیلے چن چن کر کھا رہے تھے۔ نوید بھائی کچھ بتائیں تو صحیح کہ آپ نے آخر کیا کیا؟ نیلوفر کو تجسس چھپانا اب مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ نوید بھائی نے کیا کمال دکھایا تھا اور کیسے کر دکھایا تھا یہ ابھی تک سیغہ راز میں تھا۔ کچھ خاص نہیں، میرا ایک دوست ہے جو بہت بڑے نوٹنکی کو جانتا ہے۔ وہ بندہ 4 پیسے لے کر بڑے بڑے ڈھونگ کر لیتا ہے۔ مجھ سے بھی اس نے 10,000 لیے اور سوانگ بھر کر بیٹھ گیا۔ یہاں سے کچھ دور ایک برگد کا پرانا درخت ہے، اس پر ایک پوسٹر چسپا کر دیا، محبوب آپ کے قدموں میں 2 دن کے عمل سے سخت بندش کی کاٹ۔ آج ہی آئیے اور بنگالی بابا سے فائدہ اٹھائیے، اس سے پہلے کہ پولیس آئے اور بنگالی بابا کو اٹھا لے جائے۔ بس میں جمشید کو اس کے پاس لے گیا۔ بس جی، جمشید صاحب تو اس غلیظ حلیے والے ملنگ پر ریشہ ختمی ہی ہو گئے۔ ان کو یقین ہو گیا کہ ان کے درد کی دوا اسی کے پاس ہے۔ نوید بھائی کی چاٹ میں سے کیلے ختم ہو گئے تھے اور وہ چمچہ مار مار کے کوئی بچا ہوا ڈھونڈ رہے تھے۔ نیلوفر نے فوراً مزید چاٹ ان کے باؤل میں ڈالی اور پوچھا، تو نوید بھائی، اس بندے نے جمشید بھائی کو کیا دیا اور وہ کوچ والا کیسے دستبردار ہوا؟ اب یہ نہ کہیے گا کہ یہ سب اس ڈھونگی کے عمل کا کمال ہے۔ نہیں نہیں، یہ سب میرا کمال ہے، نوید بھائی نے کالر جھٹک کے کہا۔ اس نے تو جمشید کو گھوڑے کی دم کے بال جلا کر اس کا صفوف بنا کر 4 پڑیاں پکڑا دیں اور یوں ہی کہہ دیا کہ بچہ اس راکھ کو اپنے رقیب کے گھر کی طرف منہ کر کے اڑا دینا۔ لیکن اس گھونچو کی بے وقوفی کے ایک پڑی اس کے بابا جی کے ہاتھ لگ گئی اور وہ چورن سمجھ کے پھانک گئے۔ باقی 3 کی راکھ اس کوچ والے کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر بڑی بہادری سے اڑا آیا۔ جو وہ کوچ والا دیکھ لیتا تو اس نے جمشید کو راکھ بنا کے اڑا دینا تھا۔ پاگل نہ ہو بیٹے، مسرت بانو کو جمشید کی دلیری ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ دیکھتا کیسے امی، وہ کوچ والا اس وقت میرے ساتھ تھا، نوید بھائی نے انکشاف کیا۔ کیا؟ تینوں خواتین کے منہ سے ایک ساتھ کیا نکل کر ہوا کے دوش پر اڑتا ہوا سیدھا اپنے کمرے میں بیٹھے شیخ جی کے کانوں میں پڑا تھا، اور اب وہ مارے تجسس کے بیٹ کے نیچے سے اپنی چپلیں ڈھونڈ رہے تھے۔ ہاں نا، ظاہر ہے اس کا بھی تو کچھ کرنا تھا نا، وہ میرے مامے کا پتر تو ہے نہیں کہ میری بات سر جھکا کے مان لیتا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ لالچی آدمی ہے۔ پچھلی بار پیسے لے کر زیغم سے مار کھا لی تھی، اس بار کچھ زیادہ لے کر اپنی دستبرداری کا اعلان کر دیا
اللہ اللہ تو خیر صلاح. نوید بھائی کا پرسکون انداز تینوں کو رشک میں مبتلا کر گیا تھا. لیکن دروازے کے باہر کھڑے شیخ جی کو ماجرا ابھی پلے نہیں پڑا تھا. بس صبغہ کی اگلی آواز کان میں پڑی تھی. تو اصل بنگالی بابا تو ہمارے سامنے ہوئے نا. میں تو آپ کی عقیدت مند ہو گئی ہوں نوید. ویسے یہ بنگالی عامل کتنا پیسہ بنا لیتے ہوں گے نا نوید. ایک ہی جست میں 10,000. اف، حد ہو گئی. ویسے کیا خیال ہے نوید، آپ بھی اسی فیلڈ میں کیوں نہیں آ جاتے؟ صبغہ کی بات پر ایک زوردار قہقہ پڑا تھا. مسرت بانو نے ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوتے اپنے بھاری ہاتھ نوید کے کاندھے پر دھرا تھا اور چاٹ میں سے بامشکل ڈھونڈا ہوا آخری کیلا پھڑک کے دور گرا. وہ بیچارے ترسی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گئے. نیلوفر اتنی خوش اور مطمئن تھی کہ اس کے چہرے کا سکون صاف دکھائی پڑتا تھا، لیکن دروازے کے باہر کھڑے شیخ جی کا اطمینان بھی دیدنی تھا. ان کے چہرے کا سکون صرف وہی محسوس کر سکتے تھے. جمشید کا نکاح بخیریت ہو گیا تھا. مسرت بانو اور نیلوفر صبغہ اور نوید کے ساتھ خاص بلاوے پر گئی تھیں. وہاں انہیں VIP پروٹوکول ملا تھا. جمشید اور اس کے گھر والے بج بج جا رہے تھے. جمشید کو پاروں سے مطلب تھا، مگر اس کے گھر والوں کو اس دکان سے جو پاروں کے نام اس کے والد مرحوم کر گئے تھے. یہ بات اب سے پہلے کسی کو پتا نہیں تھی. کوچ ڈرائیور جس کے ساتھ زیغم نے متھا مارنا تھا اب سالے کے فرائض پورے تندہی سے انجام دے رہا تھا. کھانے کے وقت نوید بھائی کو اس نے بھی کوئی 10 دفعہ آ کر پوچھا تھا، بھائی جان اور کچھ؟ اور نوید بھائی شودے ہو کر نفی میں سر ہلا رہے تھے اور منہ چلا رہے تھے کیونکہ ٹیبل بھری پڑی تھی اور کچھ سے. لو بھائی صبغہ، آج اگر تمہارا بھائی بھی آ جاتا نا ساتھ اور 10 جوتے مار کر ایک بھی نہ گنتا، تب بھی اس بندے نے اسے کچھ نہیں تھا کہنا. نوید بھائی نے صبغہ کو مخاطب کیا. نوید بھائی، ویسے مجھے یہ اتنا خطرناک لگا تو نہیں جتنا آپ لوگوں کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا. نیلوفر نے نفاست سے فرنی کھاتے ہوئے کہا. سب پیسے کا کمال ہے، پیسے کا. نوید بھائی نے آواز مدھم رکھتے ہوئے کہا. 25,000 کم نہیں اس کے لیے. پارو تو کئی مل جائیں گی مگر 25,000 روز روز نہیں ملتے. یہ جو دکان پارو بی بی کے نام ہے نا، اس کا پتہ اس کو بھی ابھی لگا ہے. لیکن اب چڑیا کھیت نہیں چگ گئی بلکہ باز چڑیا ہی اچک کے لے گیا. ہائے میں مر گئی. او نوید، تیرے سہرے کو پتہ لگا نا کہ تو نے اپنے 25,000 اس نکٹے کے پیچھے برباد کر دیے ہیں تو وہ خود آ کر اس کی آندروں میں سے رقم نکال لیں گے. مسرت بانو کو سوچ کر ہی غش آ گیا تھا. یہ پیسے نیلوفر نے دیے تھے اور ظاہر ہے زیغم سے کسی بہانے نکلوائے تھے، لہٰذا عافیت اسی میں تھی کہ انجان بن کر کھانا کھاتی. مسرت بانو اگر یہ سوچ رہی تھی کہ یہ رقم نوید نے ان کی ہمدردی میں پلے سے لگائے ہیں تو سوچتی رہیں اس کی بلا سے، کم از کم اس سے تو چھٹکارا ملا. لاہور سے واپسی کا سفر بے حد خوشگوار تھا. وہ چاروں ہی ہلکا پھلکا سا محسوس کر رہے تھے. صبغہ کے دونوں بچے دادی کے پاس تھے، اسی لیے نوید بھائی اور صبغہ نے ان دونوں کو گھر اتار کر اپنے گھر واپس جانا تھا. مسرت بانو کو کھانے اور سفر کی خماری چڑھی ہوئی تھی. وہ گاڑی میں ہی ہچکولے کھا رہی تھیں. نیلوفر کو گھر پہنچنے کی جلدی تھی تاکہ زیغم کو ساری روداد سنا سکے. وہ ویسے بھی جمشید سے ناراض تھا جس کی بزدلی کی وجہ سے کوچ ڈرائیور سے 2 ہاتھ کرنے کا نادر موقع ہاتھ سے نکل گیا تھا. نیلوفر کو یقین تھا کہ وہ اسے پیار سے سمجھا لے گی. جب ایک فریق لڑائی سے پیچھے ہٹ گیا تھا تو اس کو بھی دل میں کینہ پالنے کی کیا ضرورت تھی. انہی سوچوں میں سارا رستہ کٹا تھا اور اب وہ محلے کی گلی میں داخل ہو چکے تھے. داہنی طرف میں 8واں گھر ان کا تھا. 1 2 3 6 7 8. نوید حیران پریشان آگے نکل گئے تھے. صبغہ اور نیلوفر کے بھی حیرت سے منہ کھلے ہوئے تھے. مسرت بانو چونکہ نیند میں تھیں اس لیے ان کا منہ کھلا ہونا کوئی آچبنے کی بات نہیں تھی. یا حیرت، گھر کدھر گیا؟ نوید کے منہ سے جملہ ادا ہوا. ہائے
نوید، ابا جی اور بھائی ناراض ہو کر گھر بیچ تو نہیں گئے؟ صبغہ کی روحان سی آواز ابھری۔ کیسی باتیں کرتی ہو صبغہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ نوید بھائی، آپ گاڑی پیچھے لیں، نیلوفر نے بوکھلائی ہوئی آواز میں نوید سے کہا، گاڑی ریورس گیئر پر ڈالتے ہوئے۔ ان سب کی نظریں اس لین کے ہر گھر کا بغور جائزہ لے رہی تھیں، اور پھر نوید نے ایک گھر کے آگے گاڑی روک دی۔ یہی ہے، شک کی کوئی گنجائش نہیں، تم لوگ بھی یقین کر لو۔ ٹرانس کسی کیفیت میں نوید کے منہ سے الفاظ نکلے تھے۔ نیلوفر اور صبغہ کے چہرے گاڑی کے شیشوں سے آدھے باہر لٹک رہے تھے۔ حیرت کی جگہ اب صدمے نے لے لی تھی۔ عامل بابا، بڑے شیخ جی، 70 سالہ تجربہ، بنگال کے جنگلوں میں چلہ کاٹ کر ہر قسم کے جنات کو قابو میں کر رکھا ہے۔ ایک ہفتے میں سخت سے سخت کاٹ کر کے محبوب اپنے اماں ابا سمیت آپ کے قدموں میں، منی بیگ گارنٹی کے ساتھ۔ یہ پیشکش صرف خواتین کے لیے ہے۔ عامل بابا، چھوٹے شیخ جی، 70 سال سے بڑے شیخ جی کے چھوٹے کی حیثیت سے خدمت کرنے کا تجربہ محبوب کو 2 گھوسوں کے بل پر آپ کے تلوے چاٹنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ شاید یہ آپ ہی لوگوں کا گھر ہے نیلوفر۔ کھسیانی اور پھنسی ہوئی ہنسی کے ساتھ صبغہ نے سارا کریڈٹ ان کے حوالے کیا۔ یہ لمبا چوڑا بورڈ انہی کے گھر کے ماتھے پر آویزا تھا۔ یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی اب۔ نیلوفر نے سکتہ زدہ انداز میں مسرت بانو کی ٹانگ پر ہاتھ مار کر انہیں جگایا۔ اٹھیں امی، دیکھیں کیسا کارنامہ انجام دیا ہے ہمارے شوہروں نے۔ مسرت بانو ہڑبڑا کر اٹھی تھیں۔ 2 منٹ ان کے حواس بحال ہونے میں لگے۔ گھر کو خوب اچھی طرح گھورا، مزید گھورا، اور پھر دل سوز چیخ مارتے ہوئے بولی، میں صدقے میں قربان، ہائے شیخ جی، تسی تے میرا نام روشن کر دیتا ساری زنیانیاں وچ۔ ہائے، میں واری جاؤں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ یہ نام روشن نہیں ہوا، ڈوب گیا ہے، وہ بھی اندھے کنویں میں۔ نیلوفر کا دل بھی ڈوبا۔ یک نہ شد 3 شد۔ جانی، تو ہے ہی خسمانو کھانی، نا شکری۔ تجھے کیا پتا کیسی ٹور بننے والی ہے محلے میں۔ یہ وڈی سی لائنیں لگی رہا کریں گی باری کے انتظار میں۔ ہائے، اپنے تو وارے نیارے ہی ہو گئے۔ میں چلی شیخ جی کے پاس، ہو رہے تھے میری کسی مدد کی ضرورت ہو انہیں۔ تو بھی آ جا، سیغم کی خیر خبر لے، چل شاوا۔ مسرت بانو سے خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر اتری اور تقریباً بھاگتی ہوئی گھر کے اندر جا گھسی۔ مارے بے بسی کے نیلوفر کی آنکھیں بھر آئیں۔ ایک مصیبت سے جان ابھی چھوٹتی نہ تھی کہ دوسری سر پر تیار کھڑی ہوتی تھی۔ اس نے اسٹیئرنگ پر ماتھا ٹیکے نوید کو دیکھا، اور پھر صبغہ کو، پھر تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ نوید بھائی، نیلوفر کڑلائی۔ نوید، صبغہ کی دہائی، کیا کیا نوید، بس میری ہی جان شکنجے میں ہے آئی، مجھے بخش دو تم اور تمہاری بھرجائی، میرے بس کا روگ نہیں تمہارا باپ اور بھائی۔ نوید دونوں ہاتھوں اور چہرہ اوپر اٹھائے، رو دینے کی انتہا پر تھا۔ پلیز کچھ کریں، نیلوفر اور صبغہ کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ نوید نے اسٹیئرنگ ویل کے ہارن پر سر رکھا تھا۔ ہارن کی چنگارتی آواز اور ان دونوں کی منتیں تڑلے سب گڈمڈ ہو رہے تھے۔ نوید کو لگا ان کی آنکھوں کے آگے نیلے پیلے ستارے، کہکشاں بادل، سب دھمال ڈالنے کو زمین پر اتر آئے ہیں۔